السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہندو ڈاکٹر تھا اور چوری چھپے ہسپتال میں مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر بیچتا۔ ایک مولوی صاحب کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی اور تبھی مجھے کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر ملا۔ میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور کہا رات کو میت قبر سے نکال لے، لیکن جو ہی میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو میری جان نکل گئی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، ہمارا گھر جس محلے میں تھا اس محلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے باپ دادا برسوں سے اسی گھر میں رہتے آ رہے تھے اور آس پڑوس کے سبھی لوگوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ جبھی آج تک ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی اپنی ذات سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی امن اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا خاندان ہمارے باپ دادا کی بنائی اس حویلی کے الگ الگ حصوں میں رہتا تھا۔ ہولی، دیوالی اور ایسے ہی دوسرے تہواروں پر پوری حویلی میں جشن کا سا سما ہوتا تھا۔ ہماری زندگیاں سکون سے گزر رہی تھی، مگر پھر ایک میرے چھوٹے چچا کو مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے کا شوق چڑھایا اور اب وہ مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے لگے۔ انہیں یہ شوق اپنے ایک مسلمان دوست سے لگا تھا۔ اس کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا اور چچا بھی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ چچا اکثر اپنے اس دوست سے اور اس کے گھر والوں کے طور طریقوں اور رہن سہن سے بہت متاثر نظر آتے تھے۔ جبھی اکثر وہ اپنے اس دوست کی تعریف کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ چچا نے اپنے اسی دوست کی زندگی سے متاثر ہو کے دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس بات پر ابو اکثر پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر چچا کو روکتے بھی نظر آتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کا یہ ڈر سچ ثابت ہو گیا اور چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب گھر والوں نے ان کی بہت مخالفت کی، مگر چچا نے ٹھان لی تھی کہ سب گھر والوں کو مسلمان کر کے ہی رہیں گے۔ چچا نے اپنے گھر میں ہی سب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور اس طرح آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات میرے باپ کو بے حد ناگوار گزر رہی تھی۔ اب ہماری حویلی میں کھلم کھلا لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ یہ سب میرے باقی کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ میرے ابو اپنا دھرم، اپنا مذہب ہرگز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن اور دل اس قدر وسیع نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو قبول کر سکیں، اس لیے وہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہے، اور چچا کے لاکھ کوشش کرنے پر بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ یہی نہیں، اس بات پر انہوں نے چچا کو سخت برا بھلا بھی کہا۔ چچا چاہتے تھے کہ میرے ابو کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر میرے ابو صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ میرے ابو نے جب یہ دیکھا کہ حویلی کے تمام لوگ ہی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ مجھے اور امی کو لے کر حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد صاحب جب اپنا شہر اور حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ بالکل ہی خالی ہاتھ تھے۔ حویلی کے کئی حصے دار تھے، اس لیے حویلی بکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میرے ابو کے پاس بھی ان کی جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ وہ دوسرے شہر میں آرام سے اپنی گزر بسر کر سکیں۔ اس کے لیے انہیں ایک اچھی نوکری ڈھونڈنی تھی جس کی بنا پر ہم اس شہر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے ابو ڈاکٹر تھے، مگر دوسرے شہر میں نوکری ملنا اس قدر آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ وہ تو ابو کے بچپن کے دوست بے حد اچھے تھے جو انہوں نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے اپنا فلیٹ دے دیا تھا، ورنہ اس اجنبی شہر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو دن رات نوکری ڈھونڈ رہے تھے
مگر اس شعبے میں بھی ہر جگہ رشوت ہی درکار تھی۔ اس وجہ سے انہیں کہیں بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رشوت دے سکے۔ آخر کار انہیں ایک جگہ نوکری مل گئی، مگر جو کام انہوں نے اس نوکری میں سر انجام دینا تھا، اس کام کا سن کر ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان لوگوں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ ابو گھر آ کر گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھر میں اب کھانے کو بھی سب کچھ ختم ہونے لگا تھا۔ ابو کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، یا تو وہ ان لوگوں کی بات مانتے یا پھر ہمارے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہنے تھے، کیونکہ میرے ابو ابھی کوئی اتنے قابل ڈاکٹر نہیں تھے کہ وہ جہاں جاتے انہیں وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ ابھی تو وہ اپنے کیریئر کے سیکھنے کے مراحل میں تھے، جب ہی انہیں اس سب معاملات میں اس قدر پریشانی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ اگر میرے ابو کچھ سال اور حویلی میں رہ کر ہی اپنے شعبے میں محنت کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ میں اس وقت اتنا سمجھدار تو تھا ہی کہ ان سب باتوں کو سمجھ سکتا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تو کوئی بھی فرمائش کرنی چھوڑ دی تھی۔ مجھے اکثر حویلی کے دن بھی یاد آتے تھے، جب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی تھی۔ کھانے کی تنگی تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، مگر اب ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ میں اب اکثر چڑچڑا رہنے لگا۔ جب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی ہے۔ وہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ آخر کار ابو نے ہمارے حالات سے تنگ آ کر یہ نوکری قبول کر لی۔ ابو کو نوکری ہی اس شرط پر ملی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کی اعضاء نکال کر بیچیں گے۔ اس کام کے پیچھے ایک پورا منظم گروہ کام کر رہا تھا، اور ابا بھی اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس کام میں شامل ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ابو کے ضمیر نے بالکل بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ کام کرے، مگر یہ نوکری کرنے کی شرط تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکالیں گے، اور اگر کبھی انہوں نے اس کام سے انکار کیا تو ان کو اس نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور ابو اب یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ نوکری شروع کرنے کے بعد ابو کئی دن تک پریشان رہے۔ اکثر کبھی کبھار راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسے انہیں کوئی چیز اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو، مگر وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیسے کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا تھا، اور اب یہی ضمیر انہیں دن رات کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ ان حالات میں ابو بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وقت اور حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ میرے ابو جس ہسپتال میں کام کرتے تھے وہ ایک نامی گرامی اور بہت بڑا ہسپتال تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے ہسپتال میں اس قدر گھناؤنا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہسپتال کی ساکھ سب کی نظروں میں بے حد اچھی تھی۔ جب ابو نے اس ہسپتال میں کام شروع کیا تو ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ابو کی اس کام میں ترقی ہوتی گئی اور ابو کے پاس بے تحاشا پیسہ آنے لگا۔ جب اس کام میں ابو کے پاس پیسہ آنے لگا تو ان کا ضمیر بھی کہیں دور جا سویا۔ اب وہ دن رات بس پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ اب وہ ایک ایسے کامیاب ڈاکٹر تھے جن کا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اب انہیں لوگوں کو کاٹتے ہوئے اور ان کے اعضاء نکال کر بیچتے ہوئے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ اس کام میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ماہر ہو چکے تھے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑے لوگوں میں ہو چکا تھا۔ وہ انسانی اعضاء نکال کر بیچنے والے جس گروہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اب اس گروہ کے وہ اہم رکن بن چکے تھے۔ پیسہ ہم لوگوں پر بارش کی طرح برس رہا تھا، تو اب ابو کو بھی یہ کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو مکمل طور پر سلا دیا تھا۔ اب انہیں صرف اور صرف پیسہ کمانے سے مطلب تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے۔
ایسا نہیں تھا اس کام میں ابو کبھی کوئی پریشانی آئی، انہیں اس کام میں ہزار پریشانیاں آئی تھیں، مگر وہ اس طرح کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا حل بخوبی جان چکے تھے، اور اب وہ اس کام کے ماہر کھلاڑی بن چکے تھے۔ امی اکثر ابو کو اس کام سے روکتی ہوئی بھی نظر آتی تھیں، مگر جس دن سے ابو نے اس نوکری کو کرنے کی پیشکش قبول کی تھی، اس دن کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ امی کی کسی بات پر بھی کان دھرتے نظر نہیں آتے تھے۔ اس بات پر اکثر امی ابو کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر ابو پھر بھی یہ کام چھوڑنے پر راضی ہرگز نہیں تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم لوگ بہت امیر ہو چکے تھے۔ اب میں بھی بڑا ہو گیا تھا، میں نے بھی اپنا مستقبل بنانے کے لیے ڈاکٹری کے شعبے کو ہی چنا تھا، اور میرے اس فیصلے سے میرے ابو بہت خوش تھے، مگر میری امی میرے اس فیصلے سے ہرگز بھی خوش نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا، اور میرے اس خواب کے بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی سوائے امی کے، مگر میں نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ راضی تو ہو گئی تھیں، مگر وہ میرے اس فیصلے میں خوش ہرگز بھی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ابو بے حد خوش تھے، اور انہوں نے ہر معاملے میں میری پوری مدد کی تھی۔ جس موڑ پر بھی مجھے مشکل پیش آتی تو ابو آگے آ کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننا بہت آسان تھا، مگر جب ماں باپ کا ساتھ ہو، اور خاص طور پر ڈاکٹر باپ کا، تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ابو میرے مستقبل کے لیے دن رات پریشان رہتے تھے، اور ہر موڑ میری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے۔ میں ان کی میرے لیے اس قدر محبت دیکھ کر میں ان کا ممنون ہو جایا کرتا۔ وہ ڈاکٹر جیسے بھی تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے وہ بے حد اچھے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے پیار ہی دیا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے اکثر اپنی حویلی اور اس کے مکین بہت یاد آتے تھے، مگر اس بات کا تذکرہ میں ابو کے سامنے نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ جب بھی حویلی کا ذکر آتا تھا تو ابو کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہمارے گھر میں حویلی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی حویلی کا کوئی ذکر ہو بھی جاتا تو ہم ماں بیٹا ہی کرتے تھے، ابو کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ابو بہت چڑچڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کئی دن تک ہم لوگوں سے بھی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں بھی ڈاکٹر بن چکا تھا۔ جس دن ڈاکٹر بنا اس دن میرے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میری ہاؤس جام مکمل ہوئی تو نوکری ڈھونڈنے کی باری آئی، تو میرے ابو نے مجھ پر زور دیا کہ جس ہسپتال میں وہ نوکری کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اسی ہسپتال میں نوکری کروں۔ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کا بہت احترام کرتا تھا، ان کا کہا بالکل بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی ان کا ہسپتال شہر کے بہترین ہسپتالوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں اپنے مستقبل کے شروعات میں ہی نوکری کرنا میرے لیے اعزاز کی بات تھی، تو میں نے بھی بغیر کسی چون چرا کے اس ہسپتال میں نوکری کر لی۔ چند دن تو میرے بہت اچھے گزرے۔ میں وہاں ایک بہت بڑے سرجن کا اسسٹنٹ بن چکا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے اس ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بن کر گزارا۔ اس کے بعد ابو نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جو کام کرتے تھے انہوں نے اس کام میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابو نے مجھے اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتایا تو کچھ پلوں کے لیے میں جیسے سانس لینا ہی بھول چکا تھا۔ میں بغیر اپنی پلکیں چھپکائے اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے اگر وہ سب سچ تھا تو وہی میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ جس باپ کو میں نے اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھا کے رکھا تھا، ان کی سچائی جان کر میرا دل لرزنے لگا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابو انسانی اعضاء بیچنے جیسے خطرناک اور گھنونے کام میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات مجھے اپنے ابو کے علاوہ کسی اور کے منہ سے سننے کو ملتی تو
تو میں اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا، مگر میرے ابو خود میرے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، اور نہ صرف وہ اعتراف کر رہے تھے بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی پیشکش کر رہے تھے۔ آج جیسی زندگی کا بھیانک سچ سامنے آنے کا دن تھا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابو کو صاف انکار کر دیا، مگر میرے ابو جس گروہ کے ساتھ ملوث تھے اس گروہ نے ہی مجھ پر زور دینا شروع کر دیا اور دھمکیوں پر اتر آئے تھے کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں شامل نہیں ہوا تو میری ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کروا دیں گے۔ اب میرے پاس آگے کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو میں ان لوگوں کی بات مان کر اپنے ضمیر کا سودا کرتا یا پھر ساری زندگی کے لیے بے روزگار ہو جاتا۔ جب ابو نے مجھے سمجھایا کہ یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہے، تو میں وقتی طور پر یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں اپنا مستقبل بچانا تھا۔ اب میں نے اپنے ابو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں بھی مردہ لوگوں کی اعضاء نکال کر بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے یہ کام کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے یہ کام کرنے سے روک رہا تھا، مگر میری مجبوری آڑے آ گئی تھی اور میں یہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی، اور اب میں بھی اس کام کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا اس کام میں بہت پیسہ تھا، اور پیسے کی چمک انسانی آنکھ کو بالکل ہی اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک دن میں ہسپتال میں اپنے معمول کے کام نمٹا رہا تھا، اتنے میں ایک نرس نے ایک مریض کی آنے کی اطلاع دی۔ میں اسے دیکھنے فوراً چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنی جانب کھینچنے کا ہنر بخوبی رکھتی تھی۔ پہلے ہی نظر میں اس لڑکی نے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس پر سے نظریں ہٹانا جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک مسلم لڑکی تھی۔ وہ مکمل پردے میں بیٹھی تھی، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی شاید اس نے گرمی کی وجہ سے کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ اپنے حلیے سے ہی کوئی مولوی لگ رہے تھے۔ میں نے خود کو قابو کیا اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا، اور انہیں دوبارہ 2 دن بعد بلا لیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 دن بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے۔ اس بار میں نے اس بزرگ کو ڈرپ لگا دی کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بہت کمزوری تھی۔ اس دن میری اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ لیا۔ اس لڑکی نے کچھ پس و پیش کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح فون پر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ ابھی بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی اور بات چیت ابھی ذاتی تعارف تک نہیں پہنچی تھی۔ شاید اس لڑکی کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تھا، جبھی وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس 1 ہفتے میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اتنے وقت سے ذہن پر جو دھند چھائی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگی تھی، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری قسمت میں محبت کی خوشی دیکھنی نہیں لکھی تھی۔ چند دن بعد مجھے آرڈر ملا کہ ایک کم عمر میت کے اعضاء نکالنے ہیں۔ اس بار مجھے یہ کام کرنے کے پہلے سے کہیں زیادہ پیسے ملنے والے تھے۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی میت آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی لڑکی کی میت کے اعضاء نکال لیے جائیں۔ ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میرے پورے خاندان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے میرے باپ کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کسی اور میت کے نہیں بلکہ مسلمان لڑکی کی میت کے ہی اعضاء نکالوں گا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے شور ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور اسے آج ہی دفنائیں گے۔ مجھے کل صبح تک لازمی کم عمر میت کے اعضاء نکالنے تھے اور ہسپتال میں آج اس لڑکی کے علاوہ کوئی کم عمر میت موجود نہیں تھی۔
مگر اس کے گھر والوں کے جب زیادہ شور ڈالا تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی میت ان کے حوالے کرنی پڑی۔ کچھ دیر بعد میں نے پتہ لگایا کہ انہوں نے اس لڑکی کی میت کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ یہ مجھے آسانی سے پتہ چل گیا، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی لڑکی کو کس قبرستان میں دفنایا ہے۔ جب وہ سب لوگ اس لڑکی کو دفنا کر جا چکے تو میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ میت کو قبر سے نکال لے اور میرا ایک آدمی آ کر اس میت کو وصول کر لے گا۔ اس طرح میں دوسرے ہسپتال آ گیا اور میرے گروہ کا ایک آدمی اس میت کو لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اس لڑکی کی میت کو لے کر دوبارہ ہسپتال پہنچا تو اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کے اعضاء نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس لڑکی کی میت پر سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کھڑا ہوا تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے میں منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے رکھی اس لڑکی کی میت کو دیکھنے لگا جس سے ابھی میری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرے ساتھ اس قدر ظلم بھی کر سکتی ہے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی بالکل بھی سکت نہ رہی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو کچھ ابھی میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید دکھ پہنچایا تھا۔ میں قسمت کی ستم ظریفی پر بے حد حیران و پریشان تھا۔ میں اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور میں اپنی ہی محبت کی میت کے اعضاء نکالنے والا تھا۔ مجھے اس وقت خود سے بے حد گھن محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آج صبح ہی ہمارے ہسپتال میں کیس آیا تھا کہ لڑکی کا کار حادثہ ہوا تھا اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ مجھے صبح سے جا کر سب پتہ چل رہا تھا کہ یہ جس لڑکی کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا وہ میری ہی محبت تھی۔ میں نے جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت روشن تھا، یوں جیسے اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ دوبارہ سے اس میت کو لے جا کر دفنا دو، کیونکہ اب مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کے اعضاء نکال سکوں۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کام ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس لمحے ان لوگوں کے درد کا بھی احساس ہوا جن کے گھر والوں کی میت کے اعضاء میں نکال چکا تھا۔ مجھے اس لمحے خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا اور اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکالا، کیونکہ آج صبح ہی وہ ہمارے ہسپتال میں لائی گئی تھی اور اس کا پورا بایو ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ تھا۔ میں جیسے جیسے اس کے بایو ڈیٹا کی تفصیلات پڑھتا جا رہا تھا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں میری سگی پھوپھی کی بیٹی تھی، کیونکہ جب ہم حویلی سے نکلے تھے اس وقت میں ہوشیار تھا۔ مجھے سبھی رشتہ داروں کے نام اور ان کی شکلیں یاد تھیں، مگر ان دنوں یہ لڑکی بہت چھوٹی سی تھی جبھی میں اسے پہچان نہ سکا، اور جو آدمی اس دن اس لڑکی کے ساتھ علاج کی غرض سے آئے تھے وہ میرے سگے پھوپھا تھے۔ وقت نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا جبھی میں انہیں پہچان نہ سکا۔ میرے پھوپھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مولوی بن چکے تھے اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو قرآن بھی حفظ کروایا تھا۔ جبھی موت کے بعد بھی اس کا چہرہ اس قدر روشن اور پاکیزہ تھا۔ مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میں نے اس وقت ابو کو جا کر ساری تفصیل بتائی تو وہ تڑپ کے رہ گئے۔ جو بھی تھا وہ اپنے گھر والوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور اس دوری نے ان کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے جب میرے ساتھ اس لڑکی کی میت کو دوبارہ دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا چہرہ اس قدر روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور ابو کو اپنے گناہوں پر بے حد ندامت محسوس ہوئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پر چل رہے تھے۔ ابو نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے اپنی غلطی مانی اور ان لوگوں کی نیکی اور اچھائی سے متاثر ہو کر
اسلام قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی اور واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔